تو ساتھ میں منہ میں وہ بڑبڑا رہے تھے جیسے کوئی آدمی ڈسٹرب آدمی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا میرے صاحب کیا بات ہے؟ کہنا جی میرے والد صاحب کو ہچکی لگی ہوئی ہے کئی سالوں سے، میں فوجی ہوں، میرے والد بھی ایکس فوجی ہیں، کہیں سے ان کا علاج نہیں ہو رہا۔ میں کہا یار میرے صاحب تو ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے وہ پردہ شردہ بھول گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ انہیں ناریل لے لیں بازار سے کچا، اس کا پانی نکال کے اپنے والد کو پلائیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہ پلایا جا کے، والد ان کے اسی وقت ہچکی ختم ہو گئی۔ صبح جب میں نے شاپ کھولی تو باپ بیٹا دونوں کھڑے ہوئے تھے، میرے پاؤں پکڑ لیا انہوں نے۔ میں کہا کیا کرتے ہو یار خدا کے بعد؟ کہنے لگے یہ تو کوئی عجیب ہی کہانی ہے، یہ تو کوئی روحانی معاملہ ہے۔ میرا باپ بھی ساتھ تھے ان کے۔ یہ پہلا واقعہ تھا اوکے، جس میں میرا کوئی کسی علم کا دخل نہیں، کچھ نہیں، اور اس کے بعد اب تک یہی ہو رہا۔ ٹھیک، اس میں نہ واقعات گنے جا سکتے ہیں نہ لوگ گنے جا سکتے ہیں۔ تقریباً اب تک 25 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہے نا وہ میں ٹریٹ کرتا۔ پہلے یہاں سڑک پہ بیٹھتے تھے، افضال صاحب ہیں ان کا یہاں کاکیشن فیڈ ہوتی تھی، ایجنسی تھی، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں رش اتنا ہونے لگ پڑا، پھر یہ حالات ایسے بنے کہ یہ ڈیرا بن گیا، پھر یہاں بھی رش بڑھا، پھر یہ ساتھ والی جگہ بھی لے لی، وہاں پہ مسجد بھی ہے، مسجد میں لفٹ لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو لوگوں کی صحت پانے کی ریشو ہے نا وہ 95% سے زیادہ۔ وہ لوگ نہیں ٹھیک ہوتے، یا تو وہ علاج پورا نہیں کرتے تو بتایا جائے، ایڈوائز کیا جائے، بالکل ٹھیک، یا ذکر نہیں کرتے۔ جو شخص دونوں کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور علاج، جو ہم چیزیں لکھتے ہیں کھانے پینے کی، روزمرہ کی معمولات کی، وہ تقریباً اللہ کے حکم سے بندہ ٹھیک۔ ٹونسز ہے، اس کا علاج انہوں نے آپریشن بنایا ہوا ہے، اللہ نے جیسے اسٹف نہیں لگایا، یہاں بغیر آپریشن کے بچے بالکل نارمل ہو جاتے ہیں ودن فیو ڈیز۔ ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہے، عورتوں میں رسولیاں ہو جاتی ہیں، کینسر بن جاتا ہے اس کا، مطلب کوئی بیماری جو آپ سوچ سکتے ہیں نا، صرف 2 بیماریوں کا علاج نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے نہیں اتاری، وہ ہے موت اور بڑھاپا۔ ایک پیسہ بھی کسی سے آج تک معاوضہ نہیں لیا، 100% فری۔ 100%، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے اس بارے میں کہ جو کام تو اللہ کا ہے شفا دینا، میرا کام تو نہیں ہے، یا رزق بڑھانا کسی کا، یا کسی کو اولاد دینا، جو بھی ہے اللہ کا کام ہے۔ تو ہم نے تو لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ تم بھی اللہ کو یاد کرو اور اس سے ریکویسٹ کرو، ہم بھی تمہارے بیہاف پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ یہ علاج جتنا بھی ہے یہ تقریباً کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج میں تھیں۔ مسائل بھی بہت تھوڑے تھے اس زمانے میں، جی، بیماریاں بہت کم تھی، سادہ زندگی تھی، اعلیٰ زندگی تھی، عظیم لوگ تھے۔ تو اب تو بیماری اور مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے لوگوں کے جو بڑے مسائل ہیں وہ نفسیاتی ہیں۔ بیماریاں اس لیے ہیں کہ ہمارا خوراک ٹھیک نہیں ہے، کھانے پینے کے انداز ٹھیک نہیں ہے، واک نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، یہ ساری ہماری اپنی خرابیاں ہیں۔ 325 کے قریب نمائندے پوری دنیا میں بٹھا دیے، ان کو چھڑی دیتے ہیں ہم، جس سے ہم دم کرتے ہیں، اور کتاب ان سے کہتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، وہ خود ہی خریدتے ہیں۔ وہ کتاب ہے اسلام اور صحت، اس میں سارے ذکر اور بیماریوں کو ہم کیا چیز کھانے پینے کو دیتے ہیں وہ مینشن کر دیں۔ ٹھیک، یہاں پہ جب ہمارے لوگ آتے ہیں ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتنی دور مت آؤ، سفر مت کرو، جو تمہارا شہر ہے، جو تمہارا گاؤں ہے، وہاں تمہیں بندہ اویلیبل ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے ذکر لکھوا لو، دم کرا لو۔ ان لوگوں سے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جو ہمارے نمائندے ہیں کہ معاوضہ اللہ پہ چھوڑ دو، مخلوق سے نہیں۔ بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جو چیزیں ہیں جیسے انجیر ہی ہم نے لکھ دی، انجیر تو مہنگی چیز ہے، اب وہ تو خرید نہیں سکتا، یا زیتون کا تیل لکھ دیا یا زعفران لکھ دیا، ہم انشاءاللہ ان کو چیزیں لے کے بھی دیں۔ جو شخص دعائیں نہیں دیتا اور پر امید نہیں رہتا، اس کا اللہ اور اس کے حبیب سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا گو رہنا ہے، لوگوں کے دکھوں میں لیے اللہ سے گزارش کرتے رہنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے۔ نصیحتیں جو ہیں نا اس پہ عمل نہیں ہوتا، میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ میں تو صرف عزت دیتا ہوں، احترام دیتا ہوں، محبت دیتا ہوں، خدمت کرتا ہوں۔ آپ یہ غور کیجئے برصغیر میں عیسائیت کیسے پھیلی، اس پہ غور کریں۔ وہ ساری خدمت کے میڈیم سے پھیلی، ہسپتال بنائے، اسکول بنایا، لوگوں کو خدمت دی، عزت دی، تعلیم دی، فری، بغیر کسی غرض و غایت کے۔ انہوں نے اتنی دور آ کے عیسائیت پھیلا دی۔ تو خدمت وہ میڈیم ہے، اور رسپیکٹ، جس کی خدمت کریں اس کی عزت بھی کریں، بالکل احسان نہ جتلائیں، تو پھر اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کھانے کی کیونکہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے، تصوف میں بہت زیادہ اہمیت ہے، تو سلسلہ شروع کیا کہ جو لوگ آئیں ان کو کھانا پیش کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ اس کو بھی 30 سال ہو گئے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ تھوڑا سا
रिस्पेक्ट बंदे को पहले جی 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 इज्जत بالکل मिले। लंगर का जो फ़र्क है ना बाकी दावत से, वो ये है कि आपने किसी को इसकी दावत नहीं देनी, बुलाना नहीं है, जो आए सो खाए, آئے بالکل ٹھیک ये इसका तस्वुर है। بالکل بالکل अब जहाँ सराय नहीं होती थी, होटल नहीं होते थे, तो दरगाहों में लंगर ही होता था जहाँ से बेशुमार लोग अपना पेट भरते थे। आज भी है, मैं कलिया शरीफ भी गया, अजमेर शरीफ भी, और मुख्तार काकी भी, निज़ामुद्दीन भी, माशाल्लाह सब जगह मेरा, सब जगह लंगर है। اور ہمارے ناظرین و سامعین تک آپ کی جو ہے وہ پر اثر گفتگو پہنچے گی۔ بابا جی میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ علاج ہے یہ نہ ایلوپیتھی کے اندر ہے نہ ہومیوپیتھی کے اندر ہے، ایک ہولسٹک ڈاکٹرز ہیں امریکہ کے اندر جو ہے وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں، ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں، یہ طریقہ علاج آپ نے کہاں سے جانا؟ بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت بنیادی سوال ہے ہمارے شعبہ سے، جو جس شعبہ کو ہم 30 سال سے لیے بیٹھے ہیں، یہ ہم نے کہیں سے نہیں لیا۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا جب مطالعہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے پاس بہت دنیا آتی تھی، اپنی ہر ضرورت لے کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، تو آپ کے 4 طریقے لوگوں کو ڈیل کرنے کے ہمیں نظر آئے۔ آنے والے کے لیے دعا کرنا، اگر اس کو جسمانی عارضہ ہے تو اسے کوئی کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرنا، اور دم فرمانا۔ دم میں اپنا چھڑی مبارک بھی آپ نے استعمال فرمائی، دستے مبارک بھی استعمال فرمایا، پانی میں ہاتھ ڈبو کے وہ بھی دیا، کیونکہ آپ نے پانی کو پھونک کبھی نہیں ماری تھی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مت مارو، اس لیے ہم نے کبھی پھونک مار کے پانی دم نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں۔ اور چوتھا یہ تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی ایڈوائز فرماتے، اور ذکر کچھ نہ کچھ اتنا ذکر تجویز فرماتے ان کے مسائل کے حوالے سے جو انگلیوں کی پروں پہ کر لیا جائے۔ اس وقت یہ تسبیح جو ہم آج گھماتے ہیں یہ مستعمل نہیں تھی، اتنا ہی ذکر ہوتا تھا جو ہاتھوں کی ان پروں پہ لوگ کر لیتے تھے۔ میرا کبھی اس طرف رجحان نہیں تھا، تصوف کی طرف تو میرا دھیان تھا، مگر اس علاج کی طرف مجھے کوئی نہ رہنمائی تھی، نہ میں نے کبھی سوچا تھا۔ میں نے جب ریٹائرمنٹ دی 92 میں، اس کے بعد دکان کی اسپیئر پارٹ کی، سوراب موٹر سائیکل کی ایجنسی لی جیلم میں، تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اسپیئر پارٹ بھی رکھے ہوئے تھے، موٹر سائیکلوں کا بھی کام تھا۔ تو ایک فوجی میجر آئے، وہ کچھ پردہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کے دوران ہی کچھ بڑبڑا بھی رہے تھے، جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے، اپنے منہ میں بولتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میجر صاحب کیا بات ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ کہنے لگے جی میرے والد صاحب ہیں، ان کو پچھلے 5 سال سے ہچکی لگی ہوئی ہے جو جاتی نہیں، میں فوج میں ہوں، میرے والد صاحب بھی ایکس فوجی ہیں، ہم نے جتنے بڑے CMH ہیں سب دکھا دیے ہیں، مگر ہچکی میرے باپ کی بند نہیں ہوئی۔ اچانک میرے منہ سے نکلتا ہے کہ میجر صاحب آپ اپنے والد کو ناریل کا پانی پلائیں، ناریل کا پانی پلائیں۔ ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، انہوں نے وہ دبائی، اور کسی ریڑھی والے سے انہیں 2 ناریل مل گئے، وہ اپنے گھر لے گئے، انہوں نے اپنے والد کو وہ پانی پلایا، ہچکی ان کی بند ہو گئی۔ صبح جب میں نے دکان کھولی تو وہ میجر صاحب کھڑے ہوئے تھے گاڑی لے کے، وہ والد صاحب بھی ان کے ساتھ، انہوں دونوں نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ میں کہا خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ یہ علاج تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے، یہ کیسے ہم ٹھیک ہو گئے ایک دم۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ اس کے بعد وہ میجر صاحب نے روز کوئی نہ کوئی بندہ لے آنا، ابھی وہ فل کرنل ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، سید بادشاہ ہیں، ان کی اپنی گدی ہے سیالکوٹ میں۔ اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے. تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو، اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں. پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس کا قیامت مشرق کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا. اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اللہ سے معافی ہے. اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھے. ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے. کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں. باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں. ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا. ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا. موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج موجود ہے. حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی. لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا. وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں. کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی ہوئی ہو اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے. آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو. آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے. پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ بھیجاؤ. ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو. میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبوی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی. کستہ شیری، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں. یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئے وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی. وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو، طب نبوی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا. تو کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے. اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے، اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جاتی ہے. اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں،
لباس صاف پہنے اور میل جوڑ بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوشگزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب آفات آتی تو مسجدوں میں گھروں کی چھتوں پر اذانیں دی جاتی، یہ بہت بڑا حل ہے، یہ دعا کا ایک خاص انداز ہے، خاص طریق ہے۔ مسجدوں میں بھی اذانیں دیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر بھی اذانیں دیں، کثرت اذان سے آپ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ گھروں میں رہیں، موقع بڑا غنیمت ہے، قرآن حکیم کو سیکھیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اس کی تعلیم